مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں. یہی آیتیں آج سے 2-3 روز پہلے کسی جگہ بیان ہوا تھا. وہاں پر بھی انہی آیتوں کا بیان کیا گیا تھا اور اس سے کچھ تشریح اور تفسیر عرض کی گئی تھی. لیکن اس بیان میں ان آیتوں کے آخری حصے کا بیان تشنا اور مجمل رہ گیا. اس لیے خیال ہوا کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ان آیتوں میں سے آخری آیت کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے. پہلی آیتوں کا تعلق ہے، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے. جو حضرات نے اگر نہیں سنا تو اس کے ٹیپ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ سن لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ جو آخری آیت ہے اس کی، اس کے بارے میں کچھ گزارشات آج عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے ان آیتوں کا اجمالی ترجمہ اور اس کے بعد پھر آخری آیت کا تفصیلی بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف وہ مومن فلاح پاتے ہیں، ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کریں. پہلا کام یہ کریں کہ نماز میں خشوع اختیار کریں. دوسرا کام یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو بے فائدہ فضول کاموں سے اجتناب کریں، اعراض کریں، اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں نہ لگائیں. تمام گناہ بھی سے داخل ہو گئے اور وہ کام بھی جو دنیا آخرت کا جن میں کوئی فائدہ نہیں، ان سے اجتناب کریں. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کریں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں پابندی. الذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
کہ اس کو ناجائز کام میں استعمال ہونے سے بچائیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے ساتھ جو زمانے کے اندر شرعاً جائز ہوا کرتی ہے، فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو لوگ کہ اس سے آگے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بیوی اور کنیز کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جن کی صفات اوپر بیان کی گئی وہ بھی صفات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ صفت ہو کہ وہ اپنے امانتوں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوں، امانت میں خیانت نہ کریں اور عہد کی خلاف ورزی نہ کریں، بد عہدی نہ کریں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو ابتدائی صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ نماز میں خشوع اختیار کریں، لغو باتوں سے پرہیز کریں، زکوٰۃ ادا کریں، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں، ان کا بیان میں پہلے ایک بیان کے اندر عرض کر چکا ہوں، ایک مجلس میں ساری باتوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ آج میں آخری آیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں باری تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا، کوئی مسلمان، جب تک کہ اپنی امانت، جو امانت اس کو سونپی گئی ہے، اس کا پاس نہ کرے، اور جو عہد اس نے کیا ہے اس کی رعایت نہ کرے۔ جو آیت ہے اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک امانت کا تحفظ اور دوسرے عہد کی پابندی، کہ عہد کے خلاف ورزی۔ اس میں در حقیقت اشارہ فرمایا گیا ہے اس بات کی طرف کہ دین کا مطالبہ، اسلام کا مطالبہ صرف عبادات ادا کر کے پورا نہیں ہوتا، کہ عبادتیں ادا کر لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، صرف اس سے دین کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا ایک دین کا بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کی رعایت اور اس کی پاسداری بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے اللہ کے حقوق کی پاسداری اور رعایت ضروری ہے۔ کوئی شخص اللہ کے حقوق یعنی عبادتیں ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو محض عبادتوں کے انجام دے لینے سے وہ نجات اور فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ حقوق العباد کو بھی اللہ کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو جو اہمیت دی ہے اور جو اس کی تاکید فرمائی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات اور اسلام کے سارے احکام جس علم میں جمع ہوتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں علم فقہ۔ علم فقہ کا نام سنا ہوگا، علم فقہ۔ اس علم فقہ میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ اس فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کتاب کا 1/4 حصہ تو عبادتوں سے متعلق ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 3/4 حصہ سارا حقوق العباد سے متعلق۔ سب کا نام سنا ہوگا، فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، اکثر مسلمانوں نے نام سنا ہوگا، ہدایہ کا حوالے بہت دیے جاتے ہیں۔ وہ ہدایہ 4 جلدوں میں ہے، 4 والیومز۔ ان میں سے پہلی جلد وہ ہے عبادتوں سے متعلق، طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج۔ باقی تینوں جلدیں وہ حقوق العباد سے متعلق، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک
تم میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے، میرا حق بھی اس حد تک ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے احکام کا 3/4 حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق شریعت کے احکام کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات ادا کر لی، تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا۔ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کی طرف دھیان اور التفات نہیں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ اس سلسلے میں ہوتا بھی ہے تو گناہ سمجھتے نہیں، اگر سمجھ لیا تو اس کے اوپر ندامت نہیں ہوتی، اس کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو چھوڑنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ حالانکہ حقوق العباد کی اہمیت کا ایک تو اندازہ آپ نے اس سے لگا لیا ہوگا کہ 1/4 اور 3/4 کی نسبت ہے احکام میں۔ دوسرا جو خطرناک معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو کسی سے کوئی گناہ کرد ہو گیا جس کو اللہ نے منع کیا، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، تو ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ ایک مرتبہ سچے دل سے بیٹھ کر یہ کہہ لیا، وعدہ ہے کہ وہ سارا گناہ معاف ہو گیا۔ کام اس طرح ہو گیا کہ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص کہ کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف ہو گیا، بلکہ نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کریم اور رحیم ہیں کہ وہ جب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کو کا گناہ معاف کر دیا تو میں اس کو قیامت کے اندر رسوا بھی نہیں کروں کہ اس کے نام اعمال میں وہ گناہ باقی رہے۔ جب توبہ کر لی مٹا دی، اب نام اعمال کا حصہ ہی نہیں، گویا کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا۔ تو حقوق اللہ سے متعلق کوئی بھی گناہ سرزد ہو اس کی تلافی آسان ہے۔ تلافی آسان یہ ہے کہ آدمی کو جب بھی توجہ ہو جائے بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا، بس معاف ہو۔ لیکن بندے کا حق، اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا، اس کی حق تلفی کی گئی اور اس کا کوئی جانی حق، کوئی مالی حق، کوئی آبرو کا حق کسی نے پامال کیا، تو یہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے دوسرے کو فرض کیجئے کہ جانی نقصان پہنچایا، ظلم کر کے مارا اس کو کسی وقت، اب بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی، تو یہ بیٹھ کر اگر گھر میں توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس بندے کو نقصان پہنچایا وہ تمہیں معاف نہ کرے، اس سے معافی مانگے۔ اگر کسی کا مالی حق حاصل کیا، اس کے پیسے ناجائز طریقے پر کھا گیا، تو اب یہ محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یا تو وہ تلافی کرے، اس کی وہ پیسے واپس کرے، یا اس سے معافی لے، معافی مانگے۔ جب تک وہ معاف نہ کر دے گا اس وقت تک گناہ معاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو صرف ایک لمحے کی توبہ کر لینے سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، جب تک کہ اس بندے کا حق کی تلافی نہ کی جائے، اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کی سنگینی کا، کہ حق اللہ کی تلافی آسان اور حق العبد کی تلافی مشکل۔
اسی واسطے ہمارے حضرت نانوی قدس اللہ محمد قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول، وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں مدرسے کے چندے کے معاملے میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. جو مدرسے کا چندہ میں نے کہیں سے مجھے کسی نے دیا تو اس کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے. اس واسطے کہ اگر غلط استعمال ہوا مدرسے کا چندہ تو یہ بندوں کا حق ہے جو میں نے پامال کیا. تو اگر بندوں کا حق مجھ سے پامال ہو گیا، چندہ دینے والے بے شمار، میں کس کس سے معافی مانگتا پھروں گا؟ میں کس کس سے اس کو معاف کراؤں گا؟ کس کس کا حق ادا کروں گا؟ آخرت میں اگر پوچھ لیا گیا تو یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. اس واسطے میں مدرسے کے ایک پیسے کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرنا ہو، کیونکہ معافی آسان نہیں. اسی واسطے کہا گیا کہ نابالغ بچے کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنا، نابالغ بچے کو مار دیا نہ، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے. اس واسطے کہ توبہ سے تو معاف ہوگا نہیں، کیونکہ بندے کا حق ہے. اگر نابالغ بچے سے معاف کراؤ تو نابالغ بچے کی معافی شرعاً معتبر نہیں. نابالغ بچہ اگر 1000 مرتبہ کہے کہ معاف کرتا ہوں، معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ نابالغ ہے، نابالغ کی معافی معتبر نہیں، تو اس کا معاف کرنا بڑا مشکل. تو حقوق العباد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں بندوں کے دل میں، ان کا معاملہ اللہ نے اتنا سنگین بنایا ہے کہ اللہ بچائے اس سے بڑا ہی خطرہ لاحق ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو آپ نے سوال کیا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب، فقیر، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اور صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس ہم تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. اس زمانے میں درہم دینار چلا کرتے تھے، چاندی اور سونے سے، تو جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو یعنی پیسے نہ ہو وہ ہوتا ہے مفلس. صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، حقیقی مفلس وہ نہیں. اس جگہ آج پیسے نہیں ہے، کل آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کل دے دے شاید. تو حقیقی مفلس وہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ حقیقی طور پر مفلس کون ہے. حقیقی مفلس وہ شخص ہے، جو سننے کی حدیث ہے، یاد رکھنے کی حدیث. حقیقی مفلس وہ شخص ہے جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا، اس حالت میں حاضر ہوا کہ نیک اعمال کے انبار لے کر آیا. نمازیں، نفلیں، تلاوتیں، تسبیحات، وظائف، صدقہ، خیرات، کتنے نیک اعمال کے ڈھیر لے کر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. نامہ اعمال میں ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہے، عمر میں یہ سارے کام کرتا ہے. یہ تو نیک اعمال لے کر آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالت یہ تھی کہ عبادت تو اتنی انجام دی، لیکن اس کا مال نہ حق کھا لیا، اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر دی، اس کا آبرو پر حملہ کر دیا، اس کی جان پر حملہ کر دیا. تو لوگوں کے حقوق طلب کیے ہوئے تھا. تو آخرت میں جب حساب و کتاب شروع ہوا تو جن لوگوں کے حقوق طلب ظاہر کیے تھے وہ سارے جمع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کیا، اللہ اس نے ہمارے حقوق غصب کیے ہیں. کسی کوئی کہتا ہے میرے پیسے کھا گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے جان پر حملہ کیا، کوئی کہتا ہے میرے آبرو پر حملہ کیا. تو ہمارے حقوق جو سے دلوائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہاں پر تمہارے جو حق اس نے کھایا تو اس کی تلافی کے لیے یہاں پر درہم اور دینار سونے چاندی کے سکے تو ہے نہیں. یہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، نیک اعمال وہ ہے یہاں کی کرنسی. اس واسطے اب اس کی تلافی کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو نیکیاں لے کر آیا ہے، نیکیوں کے انبار، یہ جس جس کا حق طلب کیا ہے ہر ایک کو ایک دیتے رہو. آگے ایک لے گیا،
روزے ایک لے گیا, تسبیحات اور وظائف ایک لے گیا, اب جتنے نیک اعمال لے کر آیا تھا اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ دوسرے لوگ لے کر جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ساری پونجی جو لے کر آیا تھا وہ سب خالی ہو گئی. اس کے باوجود حق کا مطالبہ کرنے والے کھڑے رہے. وہ کہنے لگے کہ صاحب ابھی تک ہمارا حق تو ملا نہیں, اور لوگوں کا تو مل گیا, وہ لے کر چلے گئے, لیکن ہمارا حق تو ابھی تک ملا نہیں, ہمیں بھی دلوایا جائے. اب اس کے بعد نیکیاں بھی ختم ہو گئی, تو اس نیکیوں کے ذریعے حقوق کا تبادلہ کر لیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اب تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ تم جو صاحب حق ہیں ان کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے. جو صاحب حق تھا اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا. تو سرکار دوبارہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے اتنے انبار لے کر آیا, لیکن اس حقوق العباد کو طلب کرنے کے نتیجے میں وہ نیکیوں کے بجائے گناہوں کے انبار لے کر گئے. حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سامان اپنے بچاؤ کا باقی نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس انجام سے ہم کو ہر مسلمان کو محسوس کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں جو جمع ہو رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جماعتیں کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, خدا نہ کرے کہ آخرت میں یہ معاملہ ہو کہ یہ چھن جائیں اور دوسرے لے جائیں. یہ ہوگا کیسے؟ حقوق العباد کو ضائع. یاد رکھیے حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے اور اتنا سنگین ہے, اتنا اہم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتنے شعبے رکھے ہیں. والدین کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, ہمسایوں کے حقوق, عام مسلمانوں کے حقوق, یہاں تک کہ کافروں کے حقوق, یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق. ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. ان سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہوتا. تو اسی سلسلے میں اس آیت سے جو اشارہ فرمایا گیا وہ ایک اوپر ہم نے عبادتوں کا ذکر کیا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, لیکن یہ بات کافی نہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنی امانتوں کو بھی پاس کرتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس کرتے ہیں. ان حقوق العباد میں سے دو اہم چیزوں کا ذکر فرما دیا, ایک امانت کی پاسداری اور ایک وعدے کی پاسداری. ان دونوں کا اہتمام ضروری قرار دیا, اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہوتا. امانت جس کا ذکر پہلے فرمایا گیا, اس امانت کے اندر عام طور سے ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے امانت کی پاسداری کا. امانت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص پیسے لا کر رکھوائے ہمارے پاس اور ہم اپنے سیٹ میں تالا لگا کر اس کو رکھیں, تو یہ امانت کی پاسداری ہے. اس کے اندر اس کو کھائیں پیے نہیں, اس کو غلط استعمال نہ کریں. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں امانت کا رہتا ہے. اور ہے بھی امانت کے براہ راست مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو اس کا آدمی لحاظ کرے, اس کے اندر کوئی خلاف ورزی نہ کرے. لیکن یاد رکھیے کہ امانت صرف اس بات کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ شریعت میں امانت کا تصور بہت وسیع اور ان تمام امانتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہاں سیدھا اللہ تعالیٰ نے جمع کا استعمال فرمایا, والذین ہو یہ امانات ہی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. امانت لفظ مفرد استعمال نہیں کیا, جمع کرنا, یعنی جتنی قسم کی امانتیں ہیں ان سب کی پاسداری کرتے. اب اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو یہ رات بھی کافی نہ ہو, کتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلی امانت ہماری جان ہے. یہ جان جو ہے سب سے لے کر پاؤں تک یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ آنکھ امانت ہے, یہ کان امانت ہے, یہ زبان امانت ہے, یہ ہاتھ امانت ہے, یہ پاؤں امانت ہے. تمہاری ملکیت ہے, کہیں سے خرید کر لائے تھے, اپنی کوشش سے بنائی تھی, اپنی طاقت سے بنائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی پیسے سے یہ چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں اور مرد دم تک ساتھ ہیں, لیکن ہیں امانت اللہ تبارک و تعالیٰ.
تو اس کا مالک نہیں. اور جب امانت ہے تو اس امانت کو اسی وقت اس کا استعمال جائز ہے جو امانت رکھوانے والے کی مرضی کے مطابق ہو. اگر آپ کے پاس ایک شخص بس گاڑی رکھوا گیا امانت اور یہ کہا کہ بھائی تم اس کو ضرورت کے وقت خود استعمال کر سکتے ہو مگر کسی اور کو مت چلانے دینا, تو اب اگر وہ شخص خود استعمال کرے وہ تو ہے ٹھیک, لیکن اگر دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے گا یہ امانت میں خیانت ہوگی. تو اللہ نے ہمیں آنکھ اس لیے دی ہے, اس کام کے لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو جائز چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کریں. اگر اس آنکھ کو ناجائز چیز کے دیکھنے میں استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت. کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ اس سے جائز باتیں سنی جائیں. اگر ان کو ناجائز باتوں کے سننے میں استعمال کریں گے یہ امانت میں خیانت. یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے جائز باتیں زبان سے نکالی جائیں. ناجائز باتوں کے کہنے کے لیے زبان استعمال ہوگی, امانت میں خیانت ہوگی. تو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی امانت, اور اسی امانت کا ذکر ہے اس سورہ احزاب کے آخری رکوع میں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت یعنی یہ زندگی کی امانت یہ ہم نے پیش کی آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر کہ جب ہم تم کو امانت دیتے اگر تم اس کی پاسداری کا وعدہ کرو تو ہم تمہیں دے دیں. سب نے پناہ مانگ لی, کہا کہ نہیں جی ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اٹھایا کہ میں نہ کروں گا اس کی پاسداری. تو یہ امانت انسان کے پاس موجود ہے, پوری زندگی امانت. تو اس لیے امانت صرف یہ نہیں کہ وہ پیسے لا کے رکھوائے آپ سیف میں تالا لگا کر اس کو رکھ دیں, بلکہ یہ امانت سب سے بڑی. پھر بندوں کی امانت جب اللہ کی امانت ہے, بندوں کی امانتوں کے اندر بے شمار قسمیں ایسی ہیں جن کے امانت ہونے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا. سنیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ, جسے امانت کی چیز. کیا مانا کہ ایک مجلس میں 3 آدمی بیٹھے تھے اور 3 آدمیوں میں سے کسی ایک شخص نے دوسروں کو اعتماد میں لے کر اپنا کوئی راز ظاہر کر دیا ان پر. نے کوئی بھید کی بات, راز کی بات اپنے ساتھیوں کو بتا دی, یہ سوچ کر کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, یہ میری بات کو باہر نہیں پھیلائیں گے. اس اعتماد پر اس نے بات 2 آدمیوں کو بتا دی. اب وہ آدمی, اس آدمی کے پاس اس کی وہ راز کی بات امانت ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امانت ہے. اب اگر یہ دوسرے کو پہنچائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے. راز کی بات پہنچانا, ایک چیز مسلمان کے راز دوسرے کے اوپر افشا کرنا, یہ امانت میں خیانت ہے. امانت کا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب جو مشہور تھے نبوت سے پہلے بھی, تو کیا لقب تھے؟ صادق اور امین. کیا امانت تھا. یہاں تک کہ لوگ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں, جان کے پیاتے ہیں, لیکن حضرت رحم صلی اللہ کا خیال یہ ہے کہ ان کی امانتیں کسی طرح واپس پہنچ. اور حضرت علی کو بستر پر سلا کر اس لیے تشریف لے گئے ہجرت کے وقت میں کہ امانتیں لوگ بتک پائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مسلمان ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ رسول اللہ میں اب بتائیے کیا کروں, میرے دل میں اسلام کا کیا فریضہ عائد ہوتا ہے. جنگ ہو رہی تھی یہودیوں سے, انہیں یہودیوں کی بکریاں لے کر آیا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ یہ بکریاں لے کر آئے ہو چرانے کے لیے لوگوں کی, تو بکری کیا ہو جائے. لیکن وہ چرواہا چونکہ امانت کے طور پر لے کر آیا تھا, جنگ کے طور پر لے کر نہیں آیا تھا, اس واسطے جب تک کہ آپ نے اس کو واپس نہیں کروا دیا اس وقت تک آپ نے اس کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت. امانت کا اتنا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مال کی امانت ہو, راز کی امانت ہو, یہ ساری چیزیں یہ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے.
اور وہ امانت میں خیانت جس طرح مسلمان کی جائز نہیں، اسی طرح غیر مسلم کی بھی جائز نہیں، کافر کی امانت میں بھی خیانت جائز نہیں. اس لیے اس کا اعتماد ہمارے یہاں عام رواج ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت اس دن رات اس کے مناظر سامنے آتے ہیں، خدا جانے یہاں شاید مسلمانوں میں وہ اتنی بیماری نہ ہو، خدا کرے نہ ہو، لیکن ایک شخص کے ہاں ٹیلی فون ہے مثلا، اور اس نے کسی ایکسچینج والے سے دوستی باندھ رکھی، اور اس دوستی کے نتیجے میں یہ اس سے طے کر رکھتا ہے کہ جب تم چاہو، جب میں کہوں تو مجھے امریکہ بات کرا دو، کبھی کینیڈا بات کرا دو، کبھی انگلینڈ بات کرا دو، کبھی سعودی عرب بات کرا دو. اس سے دوستی ہے، اور دوستی کے نتیجے میں یہ کام ہو رہا ہے. ذہن میں یہ ہے کوئی اچھے اچھے پڑھے لکھے، اچھے اچھے نمازی، پرہیزگار، بظاہر نماز روزہ کرنے والوں کو مبتلا پایا کہ وہ یہ کام کرتے بات سنا دے. اب میرے بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ یہ صاحب آدھے گھنٹے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس قسم کا معاملہ انہوں نے کرنا چاہا. یاد رکھو یہ امانت ہے، یہ ٹیلی فون بھی امانت ہے، اور اس امانت کے اندر خیانت کا یہ معاملہ ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ امانت کا خیانت کس کی ہے؟ گورنمنٹ کے روپے کی. اور گورنمنٹ کا روپیہ کہاں سے آیا؟ یہ سارے انسانوں کے ٹیکس سے وہ حاصل ہوا. تو ایک ایک شہری کے پیسے کا پیسہ اس میں شامل ہے. ایک آدمی کا روپیہ اگر آدمی غصب کر لے، اس کی اثراتی آسان ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے. لیکن یہ گورنمنٹ کا روپیہ جب غصب کیا، اس میں اتنے انسانوں کے ٹیکس کا روپیہ آیا کہ ان سے کس سے معافی مانگتا پھرے گا؟ آخرت میں سب لپٹ جائیں گے آپ بتاؤ. اور اس کے بارے میں کوئی کسی کو دھیان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی حرام کام کر رہا ہوں، اور ہے حرام. اتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے. یہ میں توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے معاملات کو جائزہ لے کر دیکھے کیا کیا امانتیں اس کے پاس موجود ہیں. ایک شخص نوکری کرتا ہے، اس نوکری کے اندر اس نے طے کر رکھا ہے کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا. اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر وہ کوئی کام اپنا ذاتی کرے گا، یہ امانت میں خیانت ہوگی. اس واسطے کہ یہ 8 گھنٹے اس کے پاس اپنے مجر کی امانت، اس میں اگر ذرا خیانت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال ہے. سارے بزرگوں میں سے حضرات علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ان کے یہ واقعات کثرت ملیں گے. حضرت جو اساتذہ تھے دارالعلوم کے، دارالعلوم میں پڑھانے کے اوپر معمول ہے. تنخواہیں اس زمانے کے اندر بڑے بڑے آدمی کی کسی کی 10 روپے، کسی کی 15 روپے تنخواہ. اور ان کے ہاں معمول یہ تھا کہ سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے یا فتویٰ لکھ رہے ہیں یا کوئی تصنیف کر رہے ہیں، اتنے بیچ میں ایک مہمان آ گیا ملنے کے لیے. کوئی رشتے دار سلام کیا، 2-4 منٹ کی بات کی. جس وقت اگر اس نے سلام کیا، اسی وقت گھڑی اٹھا کر سامنے رکھی. اور اگر 10 منٹ اس نے بات کی ہے ذاتی نوعیت کی، وہ اپنے بات لکھی ہے کہ آج فلاں تاریخ کو یہ 10 منٹ میں میرے ذاتی کام کے اندر صرف ہوئے. اس کی پوری فہرست مہینے بھر کے اپنے بات محفوظ ہے. جب تنخواہ ملی، درخواست داخل کی کہ اس مہینے کے اندر اتنے منٹ میں نے کم کام کیا ہے، لہٰذا براہ کرم میری تنخواہ کاٹ دیجیے. تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں، لیکن تنخواہ کاٹنے کی درخواست کہ میری تنخواہ کاٹ لی جائے، یہ انہی بزرگوں کے ہاں آپ کو ملے گی. اگر شیخ الہند قدس اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ کو میں نام سنا ہوگا شیخ الہند والا محمود رحمۃ اللہ قدس اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے بھائی ماجد قدس اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب شیخ الحدیث تھے، ساری عمر بخاری شریف دارالدیوبند کے اندر پڑھاتے رہے، تو
10 रुपये तनख्वाह महाना, 10 रुपये। और जब लोगों ने मजलिस शूरा का इजलास हुआ, दारुल देवबंद की मजलिस शूरा का, और उसमें यह तय किया गया कि हज़रत शेख उल इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी खिदमात है इनकी, तो इन खिदमात को सराहते हुए हजरत की तनख्वाह में कुछ इजाफा किया जाए। और सबने तय करके 10 के बजाय 15 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर। जो महीना आया तो तनख्वाह लेकर पहुंचे तो 10 के बजाय 15 रुपये पहुंच गया हजरत उनके पास। तो ये 5 रुपये कैसे आ गए गायब? तो लोगों ने बताया था, मुझे शूरा ने तय किया कि आपकी तनख्वाह 10 के बजाय 15 रुपये। फौरन खत लिखा मुझे शूरा के नाम कि आप लोग मजलिस शूरा के अरकान दर हकीकत जो आपने फैसला किया है ये किसी तरह भी सही फैसला नहीं है। इस वास्ते कि जब अब तो पहले तो मैं जवान था, ज्यादा कुव्वत के साथ पढ़ाया करता था, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़ा होने की वजह से उस कुव्वत के साथ नहीं पढ़ा सकता, लिहाजा अब तो मेरी तनख्वाह घटनी चाहिए, नहीं है कि बढ़ाई जाए। लिहाजा आप मेरी तनख्वाह बजाय बढ़ाने के बराए करम उसको घटाएं। दरखास्त जा रही है शेख उल हिंद की मजलिस शूरा में। क्यों? इस वास्ते के दिल में हर वक्त इस बात का एहसास है कि अल्लाह जल्ल जलालहू के हुजूर इस औकात की अमानत का जवाब देना। ये औकात की अमानत तुम्हारे पास थी तो किस तरह तुमने खर्च, ये सब चीजें अमानत है, बराबर के औकात ये सब अमानत। तो ये महज इशारे के तौर पर कर रहा हूं कि अमानत का मफहूम इतना महदूद नहीं है जो पैसे जाके किसी ने रखवाए उठा के रखनी, सारी जिंदगी अमानत और उसके अंदर उस अमानत का बात रखना जरूरी। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से ये फहम हमारे दिल में पैदा। अब जरा सोचिए कि ये काम करते वक्त कितनी मर्तबा दिल में ख्याल पैदा होता है कि हमने ये अमानत में खयानत की। एक वाक़या और सुना दूं, बात अमानत की बात उस पर खत्म करूं। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू एक मर्तबा सफर में तशरीफ ले जा रहे थे। तो मामूल ये था कि जब कभी ट्रेन के अंदर सफर करते तो अगर कुछ सामान साथ होता और जितना सामान का अलाउंस होता है उससे ज्यादा अगर है सामान तो हमेशा बुक कराकर और उसके पैसे अदा करके सफर करते, इसके बगैर कभी सफर नहीं करते। एक मरतबा सहारनपुर से थाना भवन जाना था। सहारनपुर के स्टेशन पर सवार हुए, गाड़ी जल्दी से जाने वाली थी, सामान कुछ ज्यादा था, तो हजरत सीधे बुकिंग ऑफिस के ऊपर पहुंचे और जाकर कहा कि मेरा सामान बुक कर लो। तो एक गार्ड खड़ा हुआ था जो उसी ट्रेन के अंदर जा रहा था, हजरत को पहचानता था, हिंदू था। उसने कहा कि हजरत आप किस चक्कर में है, ये आप इस बुकिंग कराते रहेंगे, गाड़ी निकल जाएगी, तो आप ऐसा करें कि ये कुछ परवाह ना करें, मैं साथ हूं, मैं आपका सामान चढ़ा देता हूं, बुकिंग कराने की जरूरत नहीं, आइए मैं गाड़ी में चढ़ा देता हूं। हजरत ने फरमाया कि भाई ये गाड़ी में तो आप चढ़ा देंगे, लेकिन आप कब तक मेरे साथ रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे आप? तो उसने कहा जलालाबाद तक जाऊंगा। जलालाबाद थाना से पहले स्टेशन था, ताकि जलालाबाद के बाद क्या होगा, कहा वहां दूसरा कार्ड आएगा उसके हवाले कर जाऊंगा, उससे कह दूंगा कि ये मरना है, इनको पूछना मत और ज्यादा सामान जाने देना, ताकि वो कहां तक जाएगा, लेकिन वो तो दिल्ली तक जाएगा। कहा कि मगर दिल्ली के बाद कहां तक जाएगा? तो दिल्ली के बाद जाने की क्या बात है, आपको थाना भवन के ऊपर बीच में रास्ते में उतर जाएंगे। तो कहा कि नहीं भाई, मुझे तो थाना भवन से भी और आगे जाना है और दिल्ली से भी और आगे जाना है और इस दुनिया से भी बहुत आगे जाना है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जाकर मुझे पेश होना है और इसका जवाब देना है। अगर इसकी गारंटी दे दो कि कोई गार्ड वहां तक साथ जाएगा और मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बात से बचा लेगा, तो बेशक मैं तुम्हारी बात मानने के तैयार। लेकिन अगर इसकी गारंटी नहीं दे सकते तो मैं बगैर बुक कराए हुए रेल के अंदर सफर नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ये जब फहम और ये हिस्सा अता फरमाते हैं, उस हिंदू की तबीयत पर इतना असर हुआ कि अल्लाह ये आदमी जो गाड़ी जा रही है निकली हुई और ये इस फिक्र में है कि सामान मेरा ज्यादा ना हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला से उसकी बात खुश ना हो जाए, उसके कल्ब पर
اثر ہوا اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ اس واقعے کے بعد مسلمان حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ تو آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ اتنا تہجد پڑھتے تھے, فلاں بزرگ اتنی نفلیں پڑھتے تھے, لیکن زندگی کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ایک قول و فعل کے اندر اس کے اوپر عمل کر امانت. تو فرمایا کہ یہ جو ڈبہ ہے یہ بھی امانت ہے. اگر میں الاؤنس سے زیادہ سامان کے اندر رکھ دوں گا یہ امانت کا خیانت ہو, اسے میں نہیں کرتا. تو یہ اس نقطۂ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیں اپنی زندگی کا کہ کہاں کہاں ہم لوگ امانت و خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسری چیز فرمائی وعہدہم راعون. دوسرا عہد جو کر لیا, کسی سے وعدہ کر لیا, زبان دے دی, اس کی پاسداری. وعدے کا ایک مفہوم تو ہر آدمی جانتا ہے, جو وعدہ کر لیا اس کی پاسداری کرے. کس درجہ پاسداری اس کا بھی واقعہ سن لیجیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس وقت ایک مشہور صحابی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور. یہ بہت کہیں دور رہا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے لیکن زیارت ابھی تک نہیں ہوئی. تو اپنے والد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے تھے مدینہ طیبہ جانے کے. راستے میں دیکھا کہ ابو جہل کا لشکر حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے ان کو دیکھا لشکر کے لوگوں نے تو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے. اب قید کر لیا اور کہا کہ جانے نہیں دیں گے, اس واسطے کہ اگر ہم اس وقت میں جانے دیں گے تو تم ہمارے خلاف لڑائی میں شریک ہوگے اور ہمارے خلاف جنگ میں ان کی تقویت کا باعث بنو گے. لہٰذا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم تم کو قید رکھیں گے, اس کے بعد چھوڑیں گے. البتہ یہ بڑے چھٹپٹا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر انہوں نے قید کر لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مشکل ہو گئی, اور اگر پہنچ جاتے تو کسی طرح جہاد میں شامل ہو جاتے, وہ سعادت بھی شاید نہ ملے. بڑے پریشان ہوئے. آخر کو ان سے کہا کہ بھائی ہم تو حقیقت لڑائی وڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو ہم اسی قصد سے جا رہے ہیں, ہمیں جانے دو, ہمیں چھوڑ دو. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو ابو جہل نے کہا کہ ایک شرط پر چھوڑتا ہوں کہ یہ وعدہ کرو کہ جانے کے بعد اس جنگ میں ہمارے خلاف ان کے ساتھ شامل نہیں ہو. انہوں نے وعدہ کر کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے کہ ہم جنگ میں شامل نہیں. یہ وعدہ کر لیا, ابو جہل نے چھوڑ دیا. چھوٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہوئے تھے, راستے میں ملاقات ہوئی. کیا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے ابو جہل نے قید کر لیا تھا, چھوڑ نہیں رہا تھا کسی قیمت پر, تو آخرکار اس طرح چھوڑا, اس وعدے پر چھوڑا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے یہ وعدہ بہت ہی بادل ناخواستہ کیا, مجبوری کی حالت میں کیا. اب یہ ہے کہ اتنا بڑا زبردست معرکہ پیش آنے والا ہے بدر کا, آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم شامل ہو جائیں جنگ میں. اب اندازہ لگائیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے, ایک ایک انسان قیمتی ہے. 313 نہتے نکلے ہوئے ہیں 1000 مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے. 313 افراد, 70 اونٹ, 8 تلواریں, 2 گھوڑے, یہ کل کائنات تھی. تلواریں میں صرف 8, 313 کے بعد. کسی نے لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے تو کسی نے پتھر ہی اٹھایا ہوا, اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ابو جہل کے لشکر کا. تو ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے. اور یہ بات بھی غلط بات نہیں کہ ابو جہل نے جو وعدہ لیا تھا وہ زبردستی لیا. انہوں نے اپنے سچے دل سے وعدہ نہیں کیا تھا, ایک طرح سے مجبور کر کے وعدہ لیا گیا. لہذا جیسا کوئی مولوی ہوتا تو وہ تعویل کر لیتا, کتابی تو حالت مجبوری کے اندر وعدہ لیا گیا ہے اور اس وعدے کی پابندی
اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اب وعدہ کر لیا، چاہے وہ وعدہ کافر سے کیا ہو، وعدہ کر لیا تو اب مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اس وعدے سے پھرے۔ میں تمہیں بدر کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے کہ غزوہ بدر وہ غزوہ جس میں شامل ہونے والوں کو یہ اعزاز ملا کہ وہ ان کے اسماء البدریین بھی اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ اس غزوے کے اعزاز سے حذیفہ ابن یمان کو محروم رکھا بظاہر، کس وجہ سے محروم رکھا؟ جو وعدہ کر لیا، زبان دے، لیکن دین در حقیقت نام وہ رسموں کا نہیں ہے، دین نام اتباع کا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم آیا آپ نے، اب کوئی سب کہہ رہا ہے جہاد کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کو ہم کہتے چھوڑے نہیں، جہاد کی جہاں فضائل ہے وہاں وعدے کی پابندی کی فرضیت دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، وعدے کی پابندی کیا، تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ہر وقت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق دین کا جو مطالبہ ہو اس کے اوپر عمل کرنے کا نام دین۔ یہ ہے عہد کی پابندی، اور عہد خواہ وہ کافر سے ہو، خواہ وہ مومن سے ہو، خواہ وہ مرد سے ہو، خواہ عورت سے ہو، خواہ بالغ سے ہو، چاہے نابالغ سے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، گود میں لینا چاہتے تھے، تو بچہ آ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹا میرے گود میں آ جاؤ تو ہم تمہیں ایک چیز دیں گے، جیسے بچوں کو ایک لالچ دے کر بلا دیا، ایک چیز دیں گے۔ وہ بچہ لالچ میں آ گیا، گود میں اٹھا لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے جو اس سے کہا تھا بچے سے کہ آ جاؤ گود میں تم کو ایک چیز دیں گے، تو باقی کچھ دینے کا ارادہ تھا جو ویسی لالچ دے رہے تھے بچوں کو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو کھجور دوں، اور کھجور میرے پاس موجود تھی، اس کو دینے کے لیے میں نے بلایا۔ فرمایا کہ اگر ارادہ نہ ہوتا دینے کا اور پھر تم اس سے وعدہ کرتے کہ میں دوں گا اور نہ دیتے تو تمہیں وعدہ خلافی کرنے کا گناہ کبیرہ ہوتا۔ دیکھو ساتھ ہوا نہ جائے، اور بلکہ میں آگے اس کی تفصیل کے طور پر یاد کرتا ہوں، اور انشاءاللہ بات صحیح ہے کہ بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ شاید دوہرا ہو، ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ، دوسرے اس بچے کی غلط تربیت کا گناہ۔ وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ وعدہ خلافی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی کرتے ہیں اور میرے بڑے بھی کرتے ہیں، تو اس کو وعدہ خلافی کی عادت پڑے۔ یہ وعدہ راؤن کے اندر یہ بات بھی داخل ہے۔ تو بھائی یہ عہد اور امانت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ذرا باریک بینی سے دیکھا جائے تو زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے، شاید کوئی بات ایسی نہ ہو جو امانت اور عہد سے باہر جائے، تو اس کا رعایت رکھنا ضروری ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اس معاملے میں ضرب المثل تھا کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تین چیزیں نفاق کی علامت، منافق کی علامت، کہ وہ اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تین چیزیں جو منافق کی علامت ہے، ایک ہے کہ جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے بعد کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامت تھی، اور مومن کی علامت یہ تھی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کبھی امانت میں بدعتی نہیں کرتا۔ لیکن آج رونے کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمان وہ بد عہدی اور امانت میں خیانت کے لیے ضرور مسئلہ، اور کافروں نے اس طریقے کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر نجات حاصل کر لیں۔ یاد رکھو نماز بہت عام چیز ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کوئی سے یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ میں عبادات کا درجہ کچھ کم کر رہا ہوں، عبادات تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں آتے ہی مسجد میں وہ لوگ ہیں جن کو عبادات کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہے،
لیکن یہ جو دوسرا جز ہے حقوق العباد، اس کا اہتمام، اس کی طرف دھیان نہیں. آخر میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلا کر گفتگو ختم کروں گا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا آپ سب حضرات؟ حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے اندر رہتے تھے. یمن، ان کی والدہ بیمار تھی اور یہ ان والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا شوق تھا، زیارت تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ گئی، آپ کا زمانہ پایا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی پہلے، یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہے، ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اس کا بہت اشتیاق ہے طبیعت میں، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرے پاس آنے کی اجازت نہیں، اپنی والدہ کی خدمت میں والدہ کے ساتھ. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں والدہ کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو اور زیارت کی سعادت حاصل نہ کرتے. اندازہ لگائیے کہ اس روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی، لیکن حقوق العباد کی خاطر، والدہ کے حق کی خاطر اس عظیم الشان سعادت سے حضرت اویس قرنی کو منع فرما دیا نہ ہو. اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھا فرمایا کہ جب اے اویس تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر آپ کے ارشاد کی تعمیل کو ترجیح دی اور والدہ کی خدمت کو ترجیح دی، تو اب ہم تمہیں یہ مقام بخشتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد قرن اور یمن سے ایک شخص تمہارے پاس مدینہ طیبہ میں آئے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوگا. اے عمر، اگر وہ آ جائے اور تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے دعا کروانا. مستجاب الدعوات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ فاروق اعظم کو کہا جانا ہے کہ اس سے جا کے دعا کرو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور والدہ اس پہلو کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں. اس لیے اس طرف آج کی مجلس میں اس طرف توجہ دلانی منظور تھی کہ اپنی زندگی میں حقوق العباد کی اہمیت کا احساس پیدا کریں. کیا کیا احکام ہیں جو حقوق العباد کے متعلق ہیں اور کس کس جگہ پر ان کی غلطی ہو رہی ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی کہ کسی سے وعدہ نہ کیا جائے، یعنی کہ الفاظ کے ساتھ، اور درمیان میں کوئی بات اس طرح کی جائے کہ وعدہ بھی نہیں وعدہ نہ ہو. بس اس طرح سے دیکھیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو میں کوشش کروں گا. تو کوشش کا تو وعدہ ہے لیکن احکام کا وعدہ نہیں ہے. اگر مجھے توفیق ہوئی تو میں ایسا کر لوں گا، مجھے اگر ہمت ہوئی، میرا موقع ہوا تو کر لوں گا. اس طرح کہنے میں کوئی ملاقہ نہیں، لیکن جب پکی بات کر لی گئی ہو تو وعدہ کر لے گا پھر اس کے خلاف. میں نے وعدہ کر لیا ارادہ کے لیے ہم کہتے ہیں روز جماعت میں نکلنے کے لیے تو ارادہ تو یہ ہے کہ ارادہ کرنے سے وعدہ کرنا لازم نہیں آتا. ارادہ اگر کسی نے چنتا کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ وعدہ کرنا لازم نہیں آتا. البتہ اگر یہ ارادہ کا لفظ نہ کہے، یہ کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو جاؤں گا تو وعدہ کے ساتھ. یعنی کہ واقعہ سننے میں آیا کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یعنی کہ بات کو درد ادھر کر دے رہے تھے. تو ایسا کوئی جائز ہے کہ طریقہ کہ یعنی کہ کسی کے ساتھ آپ بات کو ٹال دیں اگر وہ آپ سے وعدہ لے بھی رہا ہے، یعنی کہ اس کو درمیانی بات کر کے اس میں رکھنے ایسے گمان میں کہ آپ نے وعدہ بھی نہیں کیا اور ان کے بعد جو انشورنس ہے تھرڈ پارٹی انشورنس، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو انشورنس کی جتنی صورتیں اس وقت تک متعارف ہیں سب وہ استعمال اور غرض پر مشتمل ہے، ناجائز ہے.
البتہ جہاں جس جگہ قانونی مجبوری سے کمپلسری ہو تو اس حد تک قانونی مجبوری سے کرانے کی گنجائش ہے. البتہ اگر کبھی انشورنس کی رقم مل جائے تو اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ جتنا پریمیم ادا کیا گیا ہے اس حد تک لینا جائے گا, اس سے ادا سبقہ کرنا چاہیے. ہاؤسنگ والوں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے انہیں اجازت دی ہے کہ انشورنس تھرڈ پارٹی انشورنس رکھا جا سکتا ہے. تھرڈ پارٹی انشورنس میں رکھتے ہیں جہاں کمپلسری ہو قانوناً, تو وہاں زیادہ ہمارے یہاں بھی یہ ہے پاکستان میں کہ کاروں کا تھرڈ پارٹی انشورنس کیے بغیر کار سڑک پر نہیں نکالی جا سکتی. اگر یہ قانون یہاں پر بھی ہے تو یہی یہاں پر بھی کی نیت نہیں ہوتی ہے وعدہ پورا کرے, لیکن جس سرکاری کا خیال ہوتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے اب وہ کام لے کے آیا ہے اور بعض وقت اس میں انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں صرف یہ سرکاری ہوتی ہے رشتے داری کی یا دوستی کی, لیکن نیت ان کی نہیں ہوتی ہے. ایسے موقع پہ ایسے ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں میں انشاءاللہ دیکھوں گا, کوشش کروں گا. اپنی نیت نہ ہو کرنے کی, ہاں پہلے سے نہ ہو تو اس میں کہیں کہ میں دیکھوں گا جیسا موقع ہوگا اس طرح کروں گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے غلط بیانی ہو. کہیں آدمی اگر مجبور ہو جائے تو اس میں یہ کر سکتا ہے کہ یہ کہے کہ مثلا میں کوشش کروں. اب کوشش کے اندر بہت سی باتیں داخل ہوتی ہیں, تو اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہو سکتی ہے کہ میں جو موانع میرے ذہن میں ان کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا, پہلے سے پتا ہے کہ نہیں ہوں گے, تو اس طرح کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کوشش کے اندر کوشش میں بھی بہت ساری باتیں داخل ہوتی ہیں. کوشش کے اندر یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے آمادہ کرنے کے لیے سوچے, اس کے نتائج نکالے. تو اس حد تک اگر کچھ کہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں معافی ہوگی. جب آپ کی مجبوری میں کیا کہہ دیتے ہیں جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے